بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ان کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں آیات معراج شریف کا تحفہ ہیں۔ مسلم حدیث 173۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص یہ دونوں آیات رات کے وقت پڑھے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ بخاری حدیث نمبر 5009۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا ان پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی، اور اس پر ہے جو اس نے گناہ کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں۔ آسمان سے ایک فرشتے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بعد سلام عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو بھی پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا، یعنی اگر تعریفی کلمات ہیں تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ترمذی کی حدیث، جو شخص کسی رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ علماء نے اس کے 2 مطلب لیے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ کہ وہ آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ حسن حسین میں حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیتوں پر ختم کیا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی گئی ہیں جو عرش بری کے نیچے ہے، لہٰذا انہیں سیکھو اور یاد کرو، اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھلاؤ اور یاد کراؤ، اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہیں اور حاصل قرآن ہیں اور دعائے عظیم۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی خاص فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی، چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کے بعد عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس ایک کی بھی تلاوت کریں گے، مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ فائدہ:
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے راہبر، محبوب رب کائنات، تمام نبیوں کے سردار، شافع روز محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن اپنے الفاظ اور معانی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ہر صورت اور ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف پر پرمعنی اور بابرکت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو دو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت اور آیتیں قیامت کے روز روشنی کی شکل میں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والوں کے آگے چلیں گی۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ان آیتوں کو جو کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت و سعادت عطا فرمائے گا جن پر یہ آیات مشتمل ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں دو قسم کے کلمات ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو دعا پر مشتمل ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو فقط حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ لہٰذا جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے گا جو دعا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے آخری آدھے حصے میں اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے، تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور بندے کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی جس کا اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے گا جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تو اس کو وہی ثواب دیا جائے گا جیسا کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی آیات میں ہے، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان و تصدیق ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ہے۔ تو اس کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حمد و ثنا اور اس ایمان و تصدیق کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و بزرگی اور اس کی فضیلت و رفعت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خداوند عالم، مالک ارض و سماء اور خالق لوح و قلم کا کلام ہے۔ تمام عیوب اور تمام نقائص سے بری اور پاک ہے۔ فصاحت و بلاغت کا وہ آخری نقطہ عروج کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب اس کے سامنے طفل مکتب، علوم و معارف اور فکر و دانش کا وہ کوہ ہمالہ کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکر، فلسفی، دانشور اور ارباب فکر و نظر اس سے سر ٹکرائیں۔ قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے اور آخرت میں نجات پانے کا کوئی کامل وسیلہ نہیں ہے۔ کلام اللہ میں ہر مشکل کا حل اور ہر سوال کا جواب ہے۔ قیامت تک دنیا اس سے ہدایت حاصل کرتی رہے گی۔ جو لوگ اسے قبول کریں گے مومن کہلائیں گے، اور جو اس پر عمل کریں گے کامیاب ہوں گے۔ جان لیں کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن یہ تا قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش آئیں گے ان سب کا حل اس میں ہے۔ البتہ تلاش کرنا پڑے گا، اس میں غوطہ زنی کرنی ہوگی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آج کی ہدایت بھی اسی قرآن میں چھپی ہوئی ہے، اس کو اس سے نکال۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے تمام انسانوں تک پہنچانا، یہ ہے فریضہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ہی پرمعنی اور حسن معنوی سے بھرپور ہے، لیکن ہر صورت اور آیت فضیلت کے اعتبار سے جدا جدا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کافی ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ رات میں ان آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے انسان و جنات کے شرارت و ایذا سے محفوظ رہتا ہے، گویا یہ آیتیں اس کے لیے دافع شر و بلا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں اس کے حق میں عبادت و ذکر کے لیے شب بیداری کا قائم مقام بن جاتی ہیں۔ ان آخری دو آیتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہے وہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیتوں کی افادیت کو سمجھنے کی اور ہر رات میں سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔